سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ تجاویز آپ نے دی ہے، آپ نے یہ تجاویز کس کو دی ہے؟ الیبریٹ کر دیجئے گا پلیز۔ دیکھیں، میں تو پہلے تجاویز ہمیشہ فلوٹ کرتا ہوں آپ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے ہر ایک تک پہنچتی ہیں، پھر جب میں انفرادی طور پہ سیاستدانوں سے ملتا ہوں، جب میں نے یہ تجویز دی کہ لوکل باڈیز صوبائی اور قومی انتخابات ایک ہی مدت کے لیے ایک ہی دن ہو، تو فوراً اس کے ساتھ ایک اور تجویز آئی، وہ ایک دانشور تھے، ان کی طرف سے آئی۔ کون تھے سر؟ انہوں نے کہا جی اس میں دو ادارے اور نام لے دینا سر، کون دانشور تھے؟ میں بھی بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی شامل کر لیں، کہ یہ ایک روایت بن چکی ہے جی، جس کی پنجاب میں حکومت ہوگی اسی کی کشمیر میں حکومت ہوگی، مطلب ادھر انسان نہیں رہتے، ادھر ووٹر نہیں رہتے، ادھر اسلام آباد میں جیتنے والوں کے غلام رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، سولنگی صاحب نے یہ بات مجھے کہی، انہوں نے کہا جی یہ آپ کریں اور اس کو بھی شامل کر لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بری تجویز نہیں ہے، یہ ایک بہترین تجویز ہے، اس کے ذریعے آپ نظام کو سٹریم لائن کر سکتے ہیں۔ اور دوسری تجویز جو میری تھی وہ یہ تھی کہ بھئی عدلیہ نے اپنی اپوائنٹمنٹس اور اپنی ٹاپ پلیسمنٹس کے نظام کو ایک اس میں ڈال دیا جس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس کم ہوگی۔ بین ہی فوج کے اندر بھی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، ترقیاں، پروموشن، اس میں انٹرنس، اس کے اوپر کہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ٹاپ پلیسمنٹ جو آپ نے سیاستدانوں کے حوالے کی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ ہمیشہ جو ہے کسی کو لاتے ہیں، کسی کو نہیں لاتے، کسی کو، وہ نظام بھی آپ فوج کے اپنے حوالے کر دیں کہ وہ اپنا میرٹ کے ذریعے اپنے سینئر موسٹ کو یا اپنے کمپیٹنٹ موسٹ کو جو ہے آگے کریں اور اسی کو اپوائنٹ کیا جائے، تاکہ ادارہ جو ہے وہ اپنی ادارہ، اور ایسا ہے بھی، ادارہ جاتی حیثیت میں وہ مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرے اور کوئی اس میں اندر کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ ہو۔ رائٹ، اچھا دورانی صاحب، آپ نے یہ تجاویز گورنمنٹ کے کسی دانشور کو بھی دی یا صرف میڈیا کے ذریعے یہ فلوٹ کر رہے ہیں، اور سولنگی صاحب جیسے دانشور نے آپ کو مشورہ دیا، اس کے علاوہ آپ نے کسی کو نہیں دی؟ دیکھیں، میں نے ساروں کو دی ہے، میں مفتی گورنمنٹ میں کس کو دی ہے سر؟ گورنمنٹ میں کس کو دی ہے؟ ساروں کو دی۔ وہ اصل میں وہ ٹریک 2 کا پھر وہ ختم ہو جائے گا نا۔ نہیں سر، آپ ختم نہ کریں نا، ہم تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بلکہ یہ تو فلوٹ ہو جائیں گی چیزیں۔ آپ بتائیں کہ آپ نے کس کو تجویز دی ہے گورنمنٹ میں؟ ہاں، دیکھیں میں نے گورنمنٹ میں جو ہمارے دوست ہیں، اب ان کے اوپر کیوں آپ وہ توڑواتے ہیں؟ میں اس کی ریزن بتا رہا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کا میں نے انٹرویو کیا، پرائم منسٹر کا میں نے انٹرویو کیا، میں نے ان سے پوچھا، سوال رکھا کہ محمد علی دورانی صاحب ٹریک 2 ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں اور مل رہے ہیں لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں بھیجیں گے، ہماری تو کوئی کنسنٹ نہیں ہے، ہم کیوں ان کو کسی کے پاس بھیجیں گے، اگر یہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تو NRA مانگیں گے، اس کے اوپر تو ہم نے کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ تو بالکل انکاری تھے اس بات سے۔ میں آپ سے اس لیے وضاحتاً پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے گورنمنٹ میں سے کس کو اپنی تجاویز دی؟ دیکھیں، میں نے بھی وضاحتاً انہیں بھی بتا دیا تھا، میڈیا میں بتایا تھا، میں نے کہا NRO نام کی کوئی چیز پاکستان میں نہ کوئی دے سکتا ہے اور نہ لے سکتا ہے۔ وہ ایک دفعہ دی گئی تھی، اس کے بعد کورٹ نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا۔ اس وقت ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل فیور کا مطلب ہوتا ہے NRO، وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، نہ کوئی مانگ سکتا ہے، اور اگر کوئی مانگے بھی پھر بھی کسی کے پاس دینے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ میری اس کے اوپر رائے ہے، لیکن ان کی جو رائے ہے، دیکھیں وہ وزیر اعظم ہیں، ہم قابل احترام ہیں، ان کی یہ رائے ہے، اور میں یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے کسی سے ڈائلاگ کرنے نہیں گیا، نہ انہوں نے مجھے کہا، مجھے میری پارٹی کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی، پیر صاحب کی طرف سے، اور اس کی بنیاد کے اوپر میں نے ایک ایجنڈا سیٹ کر کے ایک گڈ ول کے طور پر۔ لیکن سر، آپ نے ابھی تک نام نہیں بتایا کہ آپ نے کس گورنمنٹ کے دانشور سے یہ تجاویز شیئر کی ہیں، آپ نے نام نہیں بتایا، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے شو پہ، آپ بتا دیتے، آپ اشارہ دے دیتے۔ دانشور حکومت کے معاملے میں میں نے کسی دانشور سے نہیں، حکومت میں تو آپ کو پتہ ہے طاقت والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں ان تک میں نے اپنی یہ گزارش، ہمارے سارے دوست ہیں، ان تک ہم نے اپنی گزارشات پہنچائی، رائٹ۔ اور یقیناً وہ جب ابھی آپ نے ایک بات کہی دورانی صاحب، ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ آپ کو حکومت نے نہیں بھیجا، اور یہ بات آپ پہلے بھی ہمارے شو پر کر چکے ہیں، لیکن انتہائی سینئر سیاستدان محترم جناب اعتزاز احسن صاحب بنفس نفیس ہمارے شو پر یہ کہہ گئے کہ دورانی صاحب کو تیسرے گھر نے، یعنی خلائی مخلوق نے، یہ ٹریک 2 ڈائلاگ کرنے کا کہا ہے۔
آپ اس خبر کی تصدیق کریں گے, تردید کریں گے؟ درانی صاحب دیکھیں, اعتزاز صاحب ہمارے بھائی بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, ہمارے رہنما بھی ہیں, لیکن میری ہمیشہ آپ پاکستان کے تمام دانشوروں سے جو سیاست میں ہیں, سیاستدان میں ہیں, عوام کو کنفیوز نہ کریں. مجھے کس نے بھیجا ہے, 30ویں گھر نے, 25ویں گھر نے, خلا نے, خلا سے ایگریکلچر تک تمام محکمے چل گئے. سیدھی بات کرو یار, اگر کہنا ہے ٹھیک ہے, اتنی جرت پیدا کریں کہ آپ سچ بول تو بتا دینا سر, آپ بھی جرت پیدا کر کے کہہ دیں کہ ہاں بھیجا ہے, اس میں کیا پرابلم ہے سر, کہہ دیں. دیکھیں جی, میں نے تو بتا دیا, میں نے کہا جی مجھے میری پارٹی نے بھیجا ہے. اعتزاز صاحب کا خیال ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے, اور لوگوں کا خیال ہے کہ جی کسی اور نے بھیجا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی فنکشنل, پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے لے کے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے, پاکستان کی عدلیہ سے لے کے, پاکستان کے بیوروکریسی سے لے کے, پاکستان کے تمام اہم لوگ میرے دوست ہیں, میرے جونیئر ہیں, میرے شاگرد ہیں, ان سب سے میرا رابطہ ہے, اور ان سب کی یہی رائے ہے کہ اس وقت پاکستان میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت جمہوریت کو چلانا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہونی چاہیے. میری بھی یہی رائے ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے علاوہ کسی ملک کے چلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی عدلیہ کا کام ہے, انتظامیہ کا کام. یہ بات تو آپ نے چلے واضح کر دی, کلیئر کر دی, اور اعتزاز احسن صاحب کا جو بیان تھا اس کو نگیٹ کرتے ہوئے یہ کلیئرلی کہہ دیا کہ آپ کو آپ کی جماعت نے بھیجا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. اب ساتھ ساتھ ایک سوال میرا اور بھی ہے کہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اوپن بیلٹنگ کے لیے آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کو اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کے پاس, یعنی پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم لا سکے. تو آئین میں ترمیم کے لیے اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم کی جماعتوں کا گورنمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہونا ضروری ہے. تو آپ یہ فرما دیجئے کہ یہ کون ہے جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ سے استعفے لینے ہیں اور ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں, دوسری طرف آئین میں ترمیم کے لیے اسی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جبکہ پہلے بھی کھڑے رہے ہیں. تو یہ کون ہے جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں سر؟ دیکھیں, اب یہ جو حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. دونوں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. جو اپوزیشن سے ڈائیلاگ نہیں, جی جو حکومت جو ہے وہ اپوزیشن سے ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتی, وہ ایک آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے جس کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو پھر تو بات تو وہیں آ گئی نا جناب. تو بات یہ ہے کہ یہی ڈائیلاگ تھا جس کو میں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں آئیں گے تو ڈائیلاگ شروع ہو گیا ڈائیلاگ. آپ نہ مانے, آپ کہیں جی نہیں وہ کوا جو ہے وہ سفید ہے, تو سفید تو نہیں ہو جائے گا, کوا تو کالا ہی رہے گا. آپ بتا چلے ایک آخری سوال, تو بات یہ ڈائیلاگ تو ہو رہا ہے, یہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے, اور آپ نے اپنی باتوں سے اپنے دلائل سے اسٹیبلش کر دیا کہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے تبھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ورنہ آئین میں ترمیم کے لیے اپوزیشن گورنمنٹ دونوں وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیل رہی ہوتی. ڈائیلاگ ہو رہا ہے تو یہ کس فیز تک پہنچ چکا ہے درانی صاحب, کس فیز تک پہنچ چکا ہے؟ اس کو کمپریہنسولی ایک آدھ جملے میں بتا دیجیے گا پلیز. میرا خیال ہے کہ یہ ابھی اپنے ذاتی مفادات تک پہنچا ہے. اسے قومی مفادات تک جانا چاہیے. ایبسلیوٹلی رائٹ جناب. محمد علی درانی صاحب, سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات اور سیکریٹری جنرل مسلم لیگ فنکشنل, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ نے 3-4 بڑی باتوں کو بالکل کنکلوسیولی, ڈیسائسیولی بتا دیا ہے. ایک تو یہ کہ انہیں ان کی پارٹی نے بھیجا ہے, اور جو تاثر اس وقت پبلک میں جنم لیے ہوئے تھا, اور جو اعتزاز احسن صاحب نے گزشتہ دنوں تذکرہ کیا, اس کو ختم کیا کہ کسی تیسری قوت کا یا تیسرے گھر کا ہاتھ نہیں ہے. ایک تو بات انہوں نے کی. دوسرا کہا کہ گورنمنٹ اپوزیشن دونوں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے کھیل رہے ہیں. اور تیسری امپورٹنٹ بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ٹریک ٹو ڈائیلاگ اگر نہ ہو رہا ہوتا تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے گفتگو میں جو لچک آئی ہے وہ لچک نہ آئی ہوتی, اور یہ ذاتی مفادات سے نکل کر اب قومی مفادات کی جانب جانا چاہیے.